ہم نے انتظامیہ نے مل کر یہ مشورہ کیا ہے کہ وطر جو ہیں تو الحمدللہ دعا کے بعد اور شیخ صاحب کے بیان کے بعد وطر ادا کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے میں اس مسجد کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی اور رمضان کے اندر روزے رکھنے کی، عبادت کرنے کی، صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ اور پھر میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آئندہ بھی رمضان المبارک اللہ ہمیں نصیب فرمائے اپنی زندگیوں کے اندر۔ میرے بھائیوں، شیخ صاحب کے بیان سے پہلے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو مسجد کی آپ کو خوبصورتی نظر آ رہی ہے اور یہ مسجد کا انتظامات نظر آ رہا ہے، اللہ گواہ ہے یہ ممبر جو ہے یہ میرے پاس ایک امانت ہے اور میں اس امانت کے اندر خیانت نہیں کرنا چاہتا بلکہ کھل کر آپ کے سامنے اس خوبصورتی کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کریڈٹ قاری عبدالحمید اوان صاحب حفظہ اللہ کو جاتا ہے، ان کے بعد آپ سب بھائیوں کو جاتا ہے کہ آپ کے تعاون کے ساتھ، آپ کے خرچ کرنے کے ساتھ الحمدللہ یہاں پر ایک دین کا کام ہو رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے دن بدن یہ کام آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے پچھلے سال ہم نے یہاں پر مدرسے کا انعقاد کیا اور الحمدللہ قاری صاحب موجود ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں قاری صاحب کی زیر سرپرستی میں۔ قاری عبدالحمید اوان صاحب ایک ایسا دین کا کام کر رہے ہیں کہ ہم سب کا حق یہ بنتا ہے ہم ان کے ساتھ قدم ملا کر آگے جائیں۔ ہر انسان کے اندر غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، سب کچھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ انسان دوسرے کو اچھائی کی نگاہ سے دیکھے۔ جب ہم اچھائی کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہمیں ان کی برائیاں نظر نہیں آئیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک اپنی کتاب کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی، یہی بات کر کے میں شیخ صاحب کو میں ٹائم دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک جگہ سے جا رہا تھا، ایک ماں اپنے بیٹے کو مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دفع ہو جا، میرے گھر سے نکل جا۔ بیٹا نکل گیا، آگے گیا تو آگے جا کر بیٹے نے سوچا کہ میں جا کر کام کر لوں گا، ہوٹل پہ کام کر لوں گا، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، لیکن مجھے میری ماں کا پیار نہیں ملے گا۔ وہاں سے واپس آ گیا، کہتے ہیں میں نے منظر دیکھا تو ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بیٹا باہر ہی بیٹھا ہوا ہے، اور ماں نے پوچھا کہ میں نے تجھے گھر سے نکال دیا تھا کہ تو دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، تو پھر یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کہتا ہے ماں جی میں نے بات سوچی کہ میں اگر اپنا کام کروں گا، مزدوری کروں گا، پیٹ بھی پال لوں گا، زندگی بھی بسر کر لوں گا، لیکن میری ماں مجھے وہ پیار کہیں بھی نہیں ملے گا جو پیار تیرے پاس ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے بھائیوں، اللہ قریب ہے، اللہ سن رہا ہے۔ اللہ کا در چھوڑ کر، اللہ ماؤں سے کئی گنا بڑھ کر، یہ 70 والی جو ہے یہ بالکل اس کی کوئی حدیث کے اندر کوئی اس کا نہیں ملتا۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کی رحمت کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اللہ کئی ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ وہ بہانے تلاش کر کے اللہ جنت میں بھیجنا چاہتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں وہ دروازہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس ماں کو جب دیکھا تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا اور یہ بات کہی کہ میرے بیٹے تیرے دل کے اندر میرے لیے اتنا پیار ہے تو میں تجھے اپنے سینے سے کیوں نہ لگاؤں۔ میرے بھائیو، اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے جس دعا کے اندر شرک نہ ہو، جس دعا کے اندر اللہ کو تقسیم نہ کیا گیا ہو۔ جب ہم اللہ کی ذات صفات کو تقسیم کر کے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کو انسان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اللہ رب
العالمین نیتوں کو دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیا. رحمت کے ذریعے ہم نے جنت میں جانا ہے. میرے بھائیو دلوں کو صاف کیا جائے. یہ رمضان ہمیں پیغام دے کے جا رہا ہے. میں نے مسجدیں بھر دی, آپ کو میں نے مسجدیں بھر کے دے دی. رمضان ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ 5 وقت کی میں نے آپ سے نمازیں پڑھا دی. میرے جانے کے بعد ایسا نہ ہو آپ مسجدوں کو ویران کر دیں. میرے بھائیوں رمضان ہماری زندگیوں سے جا رہا ہے. 5 وقت کی نمازیں اور یہ مسجدیں ہماری زندگیوں سے نہیں جا رہی. آپ نے یہ راستہ نہیں بھولنا. یہ وہ راستہ ہے جو راستہ اللہ سے ملا رہا ہے, اور اللہ کے در پہ بار بار حاضری لگوانے والا. اللہ کی عزت کی قسم ہے, میرا رب ایک سجدہ قبول کر لے اور میرا رب العالمین اس کے صدیوں کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ اپنی رحمت کے سائے میں لے کر جنت عطا فرما دے. میرے بھائیوں یہ جو چند راتیں ہمارے نصیب میں آئی, ان کے اندر اللہ رب العالمین نے سارے گناہگاروں کو معاف کر دیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے ایک مشرک کو معاف نہیں کیا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. شرک سے توبہ کی جائے. بگڑیاں بنانے والا, رشتے دینے والا, بچے بچیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو انسان کو کچھ بھی دے سکے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ جس کو دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا, اور جس سے روک دے تو کوئی دینے دے نہیں سکتا. میرے بھائیوں ان چند راتوں کے اندر ایک والدین کا گستاخ اللہ نے معاف نہیں کیا, شراب کا عادی معاف نہیں کیا, بدعت کو اپنے سینے سے لگانے والا اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ دین اللہ کا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور دین کے رکن بنانے کا بھی حق میرے رب العالمین کو ہے, کائنات کے اندر کسی کو بھی نہیں. تو اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام پر چلنے کی اور اس پر قائم رہنے کی اور انسانی شیطانی شر سے محفوظ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری حسنات کو قبول فرمائے. اللہ قاری عبدالحمید اوان صاحب کو صحت والی, ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اس مسجد کی بہاریں اللہ کی قسم میں جو دیکھ رہا ہوں وہ قاری صاحب کے ساتھ ہیں, اور قاری صاحب نے اس مسجد کے ساتھ بہت محنت کی ہے. آج اگر ہم اس پہ پانی پھیرنا چاہیں تو ہمیں کوئی محنت نظر نہیں آتی, لیکن اس مسجد میں ایک ایک پائی لگانے والا, لے کر آنے والا یہ قاری عبدالحمید صاحب ہے. مجھے اگر تنخواہ مہینے کے بعد ملتی ہے, مجھے لفافے میں عزت سے ملتی ہے, لیکن وہ تنخواہ کہاں سے آتی ہے یہ قاری عبدالحمید صاحب بتا سکتے ہیں کہ کتنے آدمیوں کے پاس وہ جاتے ہوں گے. ہمیں یہ نیکیاں نہیں روڑنی چاہیے, ہمیں نیکیوں کو یاد رکھنا چاہیے. آج ان کی سرپرستی کے اندر مستورات الحمدللہ وہ اعتکاف میں بیٹھی ہیں. الحمدللہ یہ آپ کی رونق, آپ کے چہروں پہ خوبصورتی جو ہے, امن سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کی حسنات کو قبول فرمائے, اللہ ان کی بیماری کو شفا عطا فرمائے. تو میں بلا تاخیر آپ کے سامنے شیخ محترم شیخ خالد ضیاء صاحب حفظہ اللہ تعالی, خطیب چک بازار راولپنڈی, ایک نامی گرامی شخصیت ہیں. ان کا نام لینے کی یا ان کا تعارف کرانے کی یہ ضرورت نہیں ہے, یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. الحمدللہ انہوں نے صدر کے اندر ایک دین کا وہ کام کیا ہے جو ساری دنیا کو پتا ہے, اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ ہر سال رمضان کے اندر ہمیں ٹائم دے کر ہم ناچیز لوگوں کو چند باتیں سمجھا کر ہمیں چلے جاتے ہیں. اللہ ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے. اللہ بار بار ان کو رمضان میں آنے کی, بیٹھنے کی, ہمیں سمجھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ. الحمد لله الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا
لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وصلوات الله خالقنا وسلامه على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء، فخر الرسل، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان واحد راستہ ہے. اللہ کی لاتعداد رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، آپ کے تابعین پر، قیامت تک آنے والے اس امت کے اولیاء، صالحین، علماء اور عام مومنین پر اللہ کی رحمت و سلام ہو. ڈاکٹر صاحب کی بات سے بات شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب کی بات سے بات شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں فاش گویم آن کے در دل مزمر است، این کتابی نیست چیزیں دیگر است، چون بجا در رفت جانے دیگر شد، جانے چون دیگر شد جہانے دیگر شد، مثل حق پنہاں و ہمہ پیداستی، زندہ و پائندہ و گویا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک راز کی بات ہے، بڑے عرصے سے میں نے چھپا کے رکھی ہے، آج تمہیں بتا دیں. یہ قرآن کتاب نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ کتاب ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کتاب نہیں، اب گڑبڑ ہوگی بہت بڑی. اب اللہ کی مانے یا کہ لاہور کے ایک فلسفی شاعر کی مانے، ظاہر دیکھنے میں بڑا کنٹراڈکشن نظر آتا ہے. اللہ اپنی جگہ پر حق پر ہے اور اللہ ہی حق ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات بھی غلط نہیں ہے. سوچنے کا اپنا زاویہ ہوتا ہے ہر انسان کا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ کتاب نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے. سمجھتے ہیں پھر یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ساتھ انہوں نے ضد پکڑ لی کہ ارنی انظر الیک، مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں براہ راست دنیا کے مادی آنکھوں سے. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. بات ختم. اہل سنت والجماع کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیاوی آنکھوں سے، مادی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا جا سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ نگاہوں کو دیکھتا ہے، وہ بہت ہی باریک بھی ہے اور بہت ہی علم اور خبر رکھنے والا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے ضد پکڑ لی کہ ارنی انظر الیک. برادری والوں نے تنگ کر دیا. یہ جب لوگ تنگ کرتے ہیں نا تو اچھے جو ہے نا وہ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. تنگ نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی. جو اچھے کام پہ لگا ہوا ہے اسے لگے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین
العالمین نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، ہاں وہ سامنے پہاڑ ہے اس کو دیکھ، فإن استقر مكانه فسوف ترى، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے تو پھر شاید تو مجھے دیکھ پائے، گارنٹی پھر بھی نہیں ہے، لیکن اگر پہاڑ بچ جاتا ہے اپنی جگہ پر سلامت رہتا ہے تو پھر شاید تو مجھے دیکھ پائے۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جب اللہ رب العالمین نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو جعله دكا، پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا، پاؤڈر بن گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام چیخ ماری، بے ہوش ہو کے وہ جا پڑے۔ فلما افاق، جب ہوش میں آتا کہنے لگے سبحانک تبت الیک وانا اول المسلمین، یا اللہ تو پاک ہے، میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں، میں تیرے تابعداروں میں سب سے پہلا تابعدار ہوں۔ جہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہاڑ کے اوپر تجلی فرمائی۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ جتنا سوئی کا ناکہ ہوتا ہے، سوئی کے ناکے جتنی جگہ سے اللہ نے حجاب ہٹا دیا، اس پہاڑ کے محاذات میں اللہ رب العالمین نے سوئی کے ناکے جتنے جو ہے حجاب کو ہٹا دیا۔ مسلم کی روایت ہے، ہماری ماں سیدہ کل کائنات امی جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا سرکار دو عالم سے کہ حل رأیت ربک، آپ نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے؟ مسلم کی روایت ہے، صحیح۔ تو کہا یا عائشہ تو اللہ، عائشہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اللہ کی بندی؟ حجاب نور، اللہ کے ارد گرد نور کے پردے ہیں، لو انکشفت لاحرقت صلحات وجهه ما انتهى الیہ بصره من خلقه، اگر اللہ رب العالمین ان نوری حجاب کو اپنے ارد گرد سے ہٹا دے، ساری کائنات جل کر کوئلہ ہو جائے۔ اللہ کی جلال کو یہ کائنات برداشت نہیں کر سکتی۔ تو تجلی کرنا اللہ کی صفت ہے، تجلی کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت کے ایک چھوٹے سے حصے نے پہاڑ کا کچوبر نکال دیا، سونا بنا دیا، سرما بنا دیا اس کا۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح تجلی اللہ کی صفت ہے، اسی طرح قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، وہی موسیٰ علیہ السلام والا سارا واقعہ ذہن میں رکھے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے ہیں اللہ کے جلال اور اس کی ہیبت اور اس کے کلام کی عظمت سے وہ پہاڑ بھی چورا چورا ہو جاتا۔ لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ کمال بخشا ہے، یہ صلاحیت بخشی ہے کہ انسان کے اوپر اللہ نے اپنے اس کلام کو نازل کیا۔ انسان، نبی علیہ السلام انسان ہی ہے نا جی، وہ ہمارے بریلوی بھائی، مجھے ان سے بڑی محبت ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، تھوڑی غلطیاں ہیں ان میں، کبھی ہوتا ہے کس میں نہیں ہوتی، تھوڑے دائیں بائیں ہوں گے لیکن اچھے لوگ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ لمبی چوڑی تحقیقوں میں نہیں پڑھتے، من میں نہیں نکالتے، مولوی صاحب نے کہہ دی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے مولوی صاحب نے پڑھا جی۔ اب بنیادی طور پر آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی اس کلام کی عظمت، اس کی جلالت اور اس کی شان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ اسی طرح جس طرح تجلی اللہ کی صفت ہے، قرآن کلام الہی ہے اور اللہ کی صفت ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فاش گوئم ماں کے در دل مزبر است، وہ جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے آج میں تمہیں کھل کے بتا دیتا ہوں، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ جب یہ
انسان کی روح میں سرایت کرتی ہے تو جانے دیگر شبد روح کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. جانے جو دیگر شد جہانے دیگر شبد. جب روح کا رنگ بدلتا ہے تو پھر انسان کے سامنے کائنات کا نقشہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا رنگ بھی الگ ہو جاتا ہے. مومن کے لیے کائنات اور ہے، ایک عام انسان کے لیے کائنات اور ہے. وہ ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ پر کہا تھا نا کہ می شد پردہ چشم پرے گاہے گاہے دیدام دو جہارا بلگاہے گاہے. بسا اوقات گھاس کا ایک تنکا میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو وہ پردہ بن جاتا ہے، اسی میں کھو جاتا ہوں، بس اسی کے ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہوں. لیکن بسا اوقات جو ہے ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک نظر میں جو ہے یہ ساتوں آسمان پار کر کے اللہ کے عرش کے سامنے جو ہے پیش ہو جاتا ہوں، اپنے تصور میں تخیل میں خیال. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ صلاحیت اللہ رب العالمین نے صرف انسان کو بخشی. مثل حق پنہاں ہم و پیداستی. اللہ رب العالمین کی ذات کی طرح یہ قرآن اس کا ظاہر بھی ہے اور اس کا باطن بھی ہے. قرآن کریم میں ہے نا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کی صفات ہے. اسی طرح قرآن ظاہر بھی ہے اور قرآن باطن بھی ہے. ایک عام انسان ہے ان کے لیے کتاب ہے، ایک حقیقی مومن ہے اس کے لیے اللہ کا کلام ہے. بہت بڑا فرق ہے. سوچو کتاب ہونا، ڈائجسٹ ہونا، میگزین ہونا ایک چیز ہے، لیکن کلام الہی ہونا ایک دوسری چیز. اس کا ظاہر اور ہے کچھ لوگوں کے لیے، باطن اور ہے کچھ لوگوں. زندہ ہو پائندہ ہو گویاستی، یہ زندہ بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور یہ قرآن جو اس کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتے ہیں ان کے ساتھ یہ بات کرتا ہے جس طرح ہم انسان ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ ہم اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں. پھر اللہ رب العالمین ہمارے اوپر کھول دیتے ہیں راز. کوئی روئے زمین کے اوپر انسان کو پیش آنے والا ایسا مسئلہ موجود نہیں جس کی بنیاد قرآن کریم کے اندر موجود نہ ہو. اللہ اکبر. آج سے 3 سال پہلے ہمارے قاری صاحب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اب وہ چلے گئے ہیں مظفر آباد. وہ پڑھ رہے تھے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. میں اللہ کا فضل ہے حافظ قرآن ہوں کچا پکا، کبھی میں نے زندگی میں سائنس پر غور نہیں کیا، لیکن وہ نماز میں مجھے خیال آ گیا. قاری صاحب پڑھ رہے نہیں، قسم ہے اس چیز کی جس کو تم دیکھ رہے ہو اور اس چیز کی بھی جسے تم نہیں دیکھ سکو گے. اللہ اکبر. قیامت تک انسان کی جتنی ڈسکوریز ہیں سب کی سب اللہ نے ایک آیت کے ایک فکرے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کر دی. تو قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ قیامت تک اس کے علوم میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا. وہ حضرت علی امیر المومنین سلام اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ترمذی کی روایت ہے، علماء محدثین کہتے ہیں کہ سند تھوڑی سی ڈھیلی ہے روایت، لیکن معنی مفہوم صحیح ہے. معنی مفہوم عین کتاب و سنت کے مطابق ہے. تو فرماتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ ستکون فتن کقطع اللیل المظلم. ایک وقت آنا والا ہے فتنے ہوں گے اس طرح جس طرح رات کے اندھیرے ٹکڑے ہوتے ہیں. قلنا ومن مخرج منها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ اس سے بچے گے کیسے؟ اب یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. مساجد فتنوں سے بھری ہوئی ہیں، ریاستیں فتنوں سے بھری ہوئی ہیں، گھر فتنوں سے بھرے ہوئے ہیں، بازار فتنوں سے بھرے ہوئے ہیں، رشتے فتنوں سے بھرے ہوئے ہیں. قل ومن مخرج منها یا رسول اللہ. اللہ کے رسول ان فتنوں سے بچیں گے کیسے؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے بچیں گے اور کوئی راستہ نہیں ہے. وحبل اللہ المتین والذکر الحکیم والصراط المستقیم. اللہ کی مضبوط رسی یہی ہے، دانائی سے لبریز اللہ کا ذکر یہی ہے، صراط مستقیم یہی ہے. الذی لا تضیع به الاهواء ولا تهب به الانصب ولا تخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء. یہ انسانی خواہشات کو غلط راستوں پر نہیں جانے دیتی. یہ کتاب قرآن
انسانی خواہشات کو غلط راستوں پر. انسان کی ڈائریکشن ہمیشہ جو اس کے ساتھ چلتا ہے اس کی ڈائریکشن سیدھی رہتا ہے. وَلَا تَعِبَتْ بِهِ الْأَلْسُنُ زبانیں اس سے تھکتی نہیں. وَلَا تَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ بار بار پڑھنے سے انسانوں کو آتا نہیں ہے، بلکہ ایک نیا لطف، ایک نیا سکون، ایک نئی جو ہے دل کے اندر جو ہے چین اور سکون کی کیفیت آتی ہے. اور علماء کبھی بھی اس سے سیر نہیں ہو سکتے. جو علم بڑھتا جائے گا اللہ کی اس کتاب کے رموز و اسرار بڑھتے جائیں گے. من قال به صدق، جس نے اس قرآن کی بات کی اس نے سچ کی بات کی. ومن حکم به عدل، جس نے اس قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف پر فیصلہ کیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اس قرآن کی طرف اللہ کی مخلوق کو دعوت دی اس نے صراط مستقیم کی طرف اللہ کی مخلوق کو دعوت دی. تو قرآن مجسمہ ہدایت، وہ جو شروع میں نے جو آیت پڑھی، کتاب انزلناہ الیک، کتاب جو میں نے آپ کی طرف اتاری ہے یا ہم نے آپ کی طرف، چونکہ ہم کا لفظ وہ جس کو کہتے ہیں نا کوئن ایکسنٹ یا رائل لینگویج، یعنی شاہانہ انداز. کتاب انزلناہ الیک، کتاب جو ہم نے تیری طرف اتاری ہے. کیوں اتاری ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں. دیکھیں جب انسان زمین پر آیا ہے انسان ہمیشہ گڑبڑ کرتا رہا ہے. آج کی نہیں، آدم علیہ السلام کے بچوں سے یہ گڑبڑ شروع ہو گئی تھی. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. پھر جب تمہارے پاس میری رہنمائی آ جائے، ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ پرفیکٹ گائیڈنس، ایسی رہنمائی جس میں کوئی جھول نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے گی، مکمل رہنمائی آ جائے گی، تو فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو میری ہدایت کے پیچھے چلے گا لا يضل ولا يشقى، نہ تو وہ اصل راستے سے کبھی بھٹک سکتا ہے اور نہ ہی کبھی وہ جو ہے کسی قسم کی بد نصیبی اور بدقسمتی کا شکار ہو سکتا ہے. جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ کبھی بھی بد نصیب اور بدقسمت ہو سکتا ہے. اللہ کے سارے خزانے اللہ کے ہیں. انسان کے اپنے اندر اللہ کی لاکھوں نعمتیں، ایک اس جسم کے اندر اللہ کی لاکھوں نعمتیں. اللہ کی اس کائنات میں انسان کے لیے سب کچھ انسان کے لیے ہے اور سب کی سب نعمتیں ہیں. اللہ کی ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے. جس کو ہدایت مل گئی اس کو اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑا کرم مل گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ آدمی لا یضل ولا یشقی، لا یضل ولا یشقی، نہ تو وہ بھٹکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ بد نصیب اور بدبخت ہوتا ہے. دوسری جگہ پر کیا فرمایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سبحان اللہ. پھر تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئی تو جو انسان اس ہدایت کو اختیار کرے گا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر خوف بھی کوئی نہیں ہے اور ان کے اوپر جو ہے کوئی غم بھی. سبحان اللہ. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی بڑا خوف ہے ہمیں، وہی خوف ہے، عربی میں بھی وہی خوف ہے جو اردو میں خوف ہے. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہمیشہ آنے والی کسی مشکل کا انسان کو خوف ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی مسجد سے نکلیں گے ہو سکتا ہے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جائے، ہو سکتا ہے مسجد سے باہر ہی نہ نکل سکے، ہو سکتا ہے ابھی چھت گر جائے اور نیچے دب جائے جی، کل ہو جائے، ممکن ہے ہمارا سینئر آفیسر ہمیں نوکری سے نکال دے، ہو سکتا ہے کل دکان کے اوپر جو ہے ڈاکہ پڑ جائے. ایک بات کرتے ہیں نا، آنے والے وقت میں حادثات اور مشکلات اور پریشانیوں کا ہمیشہ خوف ہوتا ہے. ایمان والوں کو کبھی بھی ان چیزوں کا خوف نہیں ہوتا. ایمان ایک ایسی دولت ہے جب یہ دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے اللہ کی ذات کے سوا کسی کا خوف مومن کے دل کے اندر باقی نہیں رہتا. لا خوف علیہم
تحزنون، اور حزن بھی ہے، دکھ بھی، غم بھی۔ غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ غم ہمیشہ گزشتہ زندگی کی کمیوں کوتاہیوں پر ہوتا ہے۔ جب ایمان آ گیا تو پھر نہ غم ہے نہ خوف ہے، پھر کیا ہے؟ سعادت ہی سعادت ہے، خوشبختی ہی خوشبختی ہے۔ لیکن فلا یضل ولا یشقی ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اور مزے کی یہ بات ہے کہ یہ قرآن کی ذکر کیا ہے؟ اصل میں یہ ہمارا ہی تذکرہ ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی، اس میں تمہارا ہی بیان ہے، تمہارا ہی تذکرہ ہے۔ انسان تو نے کیسے رہنا ہے، انسان تو نے سنورنا کیسے ہے، تو نے بگڑنا کیسے ہے، ہمارے قرب میں کیسے آنا ہے، ہم سے دور کیسے جانا ہے، نجات کیسے ہونی ہے، بربادی کیسے ہونی ہے، کامیابی کیسے ہونی ہے، خیر کہاں ہے، شر کہاں ہے، یہی تو بتایا گیا۔ ومن اعرض عن ذکری، ذکر کس کو کہتے ہیں اصل میں؟ ریمائنڈر کو، ریمائنڈر کو ذکر کہتے ہیں، جو آپ کو بھولی ہوئی آپ کی زندگی پھر سے یاد دلاتے ہیں۔ جو میرے اس ذکر سے منہ پھیرتا ہے فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی زندگی کیا کر دیتے ہیں؟ تنگ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایک، میں نام نہیں لیتا ہوں، ہمارے پاکستان کا ایک منسٹر، فیملی بیک گراؤنڈ کے حساب سے نوابوں کا بچہ، بڑے لینڈ لارڈ، وہ لینڈ لارڈ کا بچہ خودکشی کر لی۔ دولت سے آپ سہولت حاصل کر سکتے ہیں، سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کلیہ ذہن میں رکھیں۔ جتنا مرضی کما لیں، دنیا کے سب سے امیر ترین انسان سے بھی اوپر چلے جائیں، پھر بھی آپ اس دھن سے، اس دولت سے سکون حاصل نہیں کر سکتے، اس سے صرف سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ سکون کس سے ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو مومن ہیں، ان کے دل ذکر الہی کی وجہ سے اطمینان میں جاتے ہیں۔ سنو، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، دھن دولت سے نہیں ملتا۔ سہولت تو مل سکتی ہے لیکن سکون، راحت، یہ نہیں مل سکتی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم کیا کریں گے؟ انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، وہاں پر انسان کہے گا یا اللہ اب آنکھیں نہیں ہیں، دنیا میں تو سب کچھ دیکھتا تھا۔ اچھا ایک اور چیز جو ہے یہاں پر قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں اس کے جو ہے اشارات ملتے ہیں۔ سپر کانشیس جس کو کہتے ہیں نا، سپر کانشیس، یہ کبھی بھی ڈسٹرائڈ نہیں ہوگی۔ آپ کی پوری باڈی ڈسٹرائڈ ہو جائے، آپ کی ہڈیاں بھی نہیں بچے، سپر کانشیس باقی رہے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ جب محشر کے میدان میں انسان کھڑا ہوگا، ہمارا ایمان ہے ہم کھڑے ہوں گے اللہ کی داد، تو محشر کے میدان میں جب انسان کھڑا ہوگا تو جتنے بلنڈر کر کے آیا ہے نا وہ دنیا میں، وہ سارے کے سارے اس کی آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی، پوری فلم چل جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فإن له معيشة ضنكا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو جو ہے تنگ کر دیں گے۔ ونحشره يوم القيامة أعمى، قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وہاں پر بندہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو میں سب کچھ دیکھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سپر کانشیس برقرار ہے۔ رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، یا اللہ اب تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے، کیوں؟ دنیا میں تو میں سب کچھ دیکھتا تھا، سب کچھ نظر آتا تھا، حلال حرام سب دیکھتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا۔ تو وہاں پر اللہ رب العالمین کا جواب کیا ہوگا؟ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، بالکل ایسے ہی ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی تو نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، آج کے دن ہم نے تجھے بھی بھلا دیا، تو نے اس وقت ہماری قدر نہیں کی، ہمارے کلام کی قدر نہیں کی، آج ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہاری حیثیت نہیں ہے، تمہاری قدر نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح بد بن جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، دنیا کے جھمیلوں میں اتنے گھس گئے کہ ان کو اللہ یاد ہی نہیں رہا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کا اپنا آپ ان سے فراموش کروا دیا۔
ان کو پتہ ہی نہیں ہے یار ہم کیوں آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، آئے کہاں سے ہیں، یہاں کیوں ہیں، آگے کہاں جائیں گے، جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے، تو جائیں گے تو کیوں جائیں گے، وہاں پر کیا ہوگا، یہ سب کچھ تو ہمارے سامنے ہے، یہ تو پہلے سے بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اب ان سب چیزوں کو جس کے اوپر ایک کمپلیٹ گائیڈنس موجود ہے، ہمارے پاس ایک مکمل لائحہ عمل موجود ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کوئی نہیں بولے گا، سب سر لائیں گے، بھائی سزا ہوگی، سیدھی سی بات۔ جب سب کچھ کنفرم ہے، کلیئر ہے، ڈاؤٹ لیس ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر پنشمنٹ ہے، نہیں مانتے ہیں تو پھر سزا ہے۔ لیکن اگر مان لیا پھر کیا ہے؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، دنیا میں بھی فرشتے اترتے ہیں، وہ حدیث ہے، ابھی بھی فرشتے موجود ہیں، ابھی بھی فرشتے موجود ہیں، حدیث میں ہے۔ چلیے یہ حدیث سن لیں، اس کے بعد اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بس چند منٹ اور دیتا ہوں، بات ختم کرتے دعا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَغَشِيَتْهُمُ السَّكِينَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ بِمَنْ عِندَهُ۔ جو بھی مسلمان اللہ کے گھروں میں کسی گھر کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں کو سیاست اور فتنے کی زد میں مت آنے دے، اللہ کے گھر تو یہ اللہ کے گھر ہے، اللہ کا خوف کرے۔ وَوَإِذَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی لوگ مسلمانوں میں سے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے احکام کو آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، پہلے قاری صاحب سنا رہے تھے، ہم سب سن رہے تھے، یہی مدارسہ یہی ہے، مدارسہ یہی ہے۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، تو انعام کتنے ملتے ہیں؟ 4 انعام۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کل کے میں نے درس میں اپنے بھائیوں سے کہا تھا، میں نے کہا تھا اللہ کی قسم، یہ ممبر رسول پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں بیٹھا ہوا ہوں، اس وقت روئے زمین پر آپ سے اچھا انسان دوسرا کوئی بھی نہیں، کیونکہ آپ اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے آئے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ السَّكِينَةُ، ان کو سکون ڈھانپ لیتا ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے۔ 3 انعام، 14 انعام، سب سے بڑا انعام وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، وہ جو حاملین عرش ملائک ہیں اللہ کے، اللہ فخر سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے میری عبادت کے لیے آئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ افسوس کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر چل جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر، اچھا تنزل علیہم الملائکہ نہیں ہے، تنزل بھی عربی کا لفظ ہے نا، تتنزل، ہر لمحہ اللہ کے فرشتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں ان کی طرف۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبرانا نہیں ہے، دکھی نہیں ہونا۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کی تمہیں خوشخبری ہو جس کا تم سے وعدہ کر دیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے کارساز ہیں، تمہاری بگڑی سنوارنے والے ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں۔ آخرت میں بھی ہم ہی تمہارے دوست ہیں، تمہارے کارساز ہیں، تمہارے مددگار ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے وہ ملے گا، اور یہ رب العالمین کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ تو بات یہ ہے، یہ تمام کمالات، یہ تمام خوبیاں، یہ تمام عزتیں کب ملے گی؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی بنیاد پر۔ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے سیکھیں، لیکن بڑی بات کرنے کی، لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں، اچھے طریقے سے سیکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ باوجود اس کے کہ عرب تھے ان کو قرآن سکھایا ہے، قرآن کی ادائیگی سکھائی ہے۔ تو قرآن کریم کو سیکھیں، عمر کی پرواہ مت کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
بعض روایات میں ملتا ہے کہ 90 سال کے تھے جب اسلام قبول کیا. ان کو تو شرم نہیں آئی اللہ کا دین سیکھنے میں. تو اگر آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے تو کیا شرم اللہ کا دین سیکھنے میں؟ کوئی شرم نہیں. مومن پیدائش سے لے کر کے موت تک دین سیکھنے میں اسے کوئی جھجک نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو قرآن کریم سیکھیں، پھر اس کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں، پھر اس کے پیغام کو لے کر اللہ کی مخلوق تک جائیں. یہ قرآن کریم کی 4 حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأيتم من يتعاهد بالمساجد فاشهدوا له بالایمان. جو انسان، آپ کو اگر ایسا کوئی انسان نظر آتا ہے جو اللہ کے گھر کے ساتھ منسلک ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، تو تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دے سکتے ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مساجد کو اپنے مفادات کا، سیاسیات کا اکھاڑا مت بنائیں. مساجد کو اللہ کے گھر ہے. مساجد اللہ قرآن میں کہا گیا، اللہ کی مسجدیں ہیں. تو یہ اللہ کے گھروں کو اللہ کی عبادت کے لیے ہی رہنے دیں. سیاستوں کو بازاروں میں رکھے، مارکیٹوں میں رکھے، گھروں میں رکھے. مساجد کو ان چیزوں سے پاک رکھے. یعنی وہ کبھی بریلویوں نے کیس کیا ہوا ہوتا ہے دیوبندیوں کے اوپر، کبھی دیوبندیوں نے کیا ہوتا ہے حدیثوں کے اوپر، کبھی حدیثوں نے کیا ہوتا ہے بریلویوں کے اوپر. اللہ کے بندوں، اللہ کے گھروں کو اللہ کے لیے ہی رہنے دو. ان کو اپنی سیاسیات کا، اپنے مفادات کے کھاڑے مت بناؤ. جو لوگ اللہ کے گھروں کی خدمت کر رہے ہیں ان کو کرنے دو. ان کے معاملات میں رکاوٹ مت بنو. اور یہ یاد رکھو، اگر آپ کے کسی بھی ایک عمل سے اللہ کے گھر کا نظام خراب ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کر دے گا اور معاف کر دے گا؟ آپ کو اللہ کی عدالت میں حساب دینا ہو. تو مسجدوں کو اپنے مفادات، اپنی نمبرداری، اپنی بڑائی کے لیے استعمال مت کرو. اللہ کے گھروں کو عبادت کی گھریں ہیں، عبادت کی جگہ ہیں، ذکر الہی کی جگہ ہے. ان کو عبادت کے لیے، ذکر الہی کے لیے ہی رہنے دو. اور یہ یاد رکھو کہ اللہ ان لوگوں کے اوپر کبھی رحم نہیں کرے گا جو اللہ کے گھروں کے اوپر رحم نہیں کرتے. کیونکہ ایک بات سن لیں، حضرت علی امیر المومنین جا رہے تھے مدینہ طیبہ کی، اس طرح گلی سے گزرے تو ایک مسجد تھی، اس کے اندر لائٹیں جل رہی تھی. اس زمانے میں دیے ہوتے تھے وہ مٹی کے، ان کے اندر جو وہ تیل ڈالتے تھے اور اس میں اب وہ مسجد روشن ہے ساری. تو حضرت علی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے عمر، حضرت امیر المومنین فوت ہو چکے تھے حضرت عمر، کہنے لگے اے عمر، اللہ تیری قبر کو روشن کرے جیسا تو نے اللہ کے گھروں کو روشن کر دیا. تو جن لوگوں نے اللہ کے گھروں کو بنایا اور ان کے انتظام اور انسان کو سنبھال رہے ہیں، اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، ان کے آڑے مت آئے. اور ایک قانونی نقطہ بھی سمجھ لیں، وقف کے 2 ہوتے ہیں اصول. ایک تو یہ ہے کہ وقف ہے عامت المسلمین کے لیے کہ ہر ایک بندہ کہہ سکتا ہے جی یہ میرا ہے. ایک ہوتا ہے وقف وہ. ایک وہ وقف ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا اصل روک لو، نفع اللہ کی مخلوق کے لیے عام کر دو. تو مسجد کی اصل اسی انسان کے پاس رہنی چاہیے جس نے اس کی بنیاد رکھنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اصل اسی کے پاس رہنی ہے. اور یہ قانونی نقطہ ہے، اصل اسی کے پاس رہنی ہے جس نے اللہ کے اس گھر کو بنانے کے لیے بھاگ دوڑ کی ہے. نفع عامت المسلمین کے لیے ہے. اب وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں. جو مسلمان یہاں سے گزرتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے آ جاتا ہے. لہٰذا اللہ کے گھروں کو اس طرح کے کاموں سے پاک کریں. اور جو لوگ اس طرح کی شر پسندی کرتے ہیں ان کا ساتھ دینے والا بھی اتنا ہی اللہ کے ہاں مجرم ہے جتنے وہ مجرم. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے. لائٹیں آف کر دیں، انشاءاللہ دعا کریں گے. لائٹیں سب آف کر دیں. ادھر بیٹھ کے دعا کریں گے انشاءاللہ. لائٹیں بند کر دیں. 2 دانوں ہو جائیں. عاجزی سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. بند کر دیں اس کو. جی بند کر دیں. ہاں یہ بند کر دیں.
اب وہ پھر ہر بندہ ذرا اپنا راز و نیاز کرتا ہے نا, ایک دوسرے کے اوپر نظر نہیں جاتی, ٹھیک رہتا ہے اس طرح. بس ٹھیک. آمین. الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ قیوم السماوات والارض. لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید. اللهم نحن نسألك ونشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم نحن نسألك ونشهد بأنك أنت الله الرحمن الرحيم الحليم الكريم العزيز الغفور الستار الواسع. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اعزنا ولا تذلنا. اللهم آتنا ولا تحرمنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اسرنا ولا تؤسر علينا. وارضنا وارض عنا يا غفور. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم نحن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم نحن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم نحن نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم نحن نعوذ بك من الماثم والمغرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. الہ العالمین تیرے بندے تیرے گھر میں تیری عبادت کے لیے آئے ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. الہ العالمین ہمارے قاری صاحب نے تیری کتاب کی تلاوت فرمائی, تیرے کلام کی تلاوت فرمائی. اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. الہ العالمین جن لوگوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. الہ العالمین جو لوگ اس کے اندر عبادات کرتے رہے اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما. الہ العالمین جو زندہ ہے ان کی زندگیوں میں خیر برکت اور عافیت عطا فرما. آنے والی نسلوں میں خیر برکت اور عافیت عطا فرما. الہ العالمین ہم پر رحم فرما. اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جا. اللہ اپنے غلاموں سے راضی ہو جا. الہ العالمین رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر آیا. اللہ تو ہم پر رحم فرما. ہم سے راضی ہو جا. ہماری توبہ کو قبول فرما. الہ العالمین ہمیں نفس کے شیطان کے حاسدین کی شر سے محفوظ فرما. الہ العالمین جو لوگ تیرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما. الہ العالمین جو تیرے گھروں کے اندر فتنہ و فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. الہ العالمین ہم پر موت سے پہلے رحم فرما. اللہ موت کے وقت ہم پر رحم فرما. الہ العالمین موت کے بعد ہم پر رحم فرما. برزخ میں الہ العالمین ہم پر رحم فرما. منکر نکیر جب سوالات کے لیے آئیں گے اللہ اس وقت ہم پر رحم فرما. الہ العالمین روز محشر اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما. اللہ اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما. اللہ اپنے نبی کی شفاعت کا حقدار ہونا. آپ کے پاک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. الہ العالمین میزان پر تو ہمارا مددگار ہو جا. جب نامہ اعمال میں نہیں اس وقت تو ہمارا مددگار ہو جا. الہ العالمین پل صراط پر تو ہمارا مددگار ہو جا. الہ العالمین ہمارے بزرگوں کو معاف فرما. ہمارے آباء و اجداد کو معاف فرما. الہ العالمین ہمارے اعزاء و اقرباء کو معاف فرما. الہ العالمین ہمارے بچوں کو معاف فرما. ہمارے بڑوں کو معاف فرما. ہمارے نوجوانوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہماری ماں کو معاف فرما. ہماری بہنوں کو معاف فرما. ہماری بیٹیوں کو معاف فرما. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو صالح بنا. الہ العالمین ان کی اولادوں کو اپنے نبی کی اچھی امتی بنا. الہ العالمین ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. الہ العالمین ہر قسم کی روحانی جسمانی عوارض اور بیماریوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہم بہت کمزور ہیں ہم پر رحم فرما. اللہ ہم سے راضی ہو جا. میرے مالک
ہم انسان ہو کر جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو لوگ ہمارا حیا کرتے ہیں. اللہ ہم تیرے گھر میں آئے ہیں تو ہمارا حیا فرما, ہمیں معاف فرما, اللہ ہمیں معاف فرما, اللہ ہمیں معاف فرما, میرے مالک ہمیں معاف فرما. الہ العالمین ہمیں معلوم نہیں کہ آئندہ رمضان المبارک نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ تو اسی رمضان میں ہمیں معاف فرما, انہی دم ہمیں معاف فرما, ہماری توبہ کو قبول فرما. ہم پر رحم فرما, ہم پر رحم فرما. ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں, تیرے فضل کے محتاج ہیں, تیرے کرم کے محتاج ہیں, تیری رضا کے محتاج ہیں. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہم پر کرم فرما. الہ العالمین آئندہ رمضان اگر ہمارے مقدر میں نہیں تو اس رمضان کی برکات سے ہماری آخرت تمہارا خیر فرما. اللہ اگر آئندہ رمضان ہمارے مقدر میں ہے تو ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرما. لیکن مالک ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں تو ہمیں معاف کر. تجھے پتا ہے ہم بہت گنہگار ہیں, ہمیں بھی پتا ہے ہم گناہوں کے پتلے ہیں. اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما, اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما. الہ العالمین ہم تیرے نبی کی امت میں سے ہیں. الہ العالمین تو اپنے نبی کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم پر رحم فرما. الہ العالمین اپنے حبیب کی ساری امت پر رحم فرما. اللہ جو بے ہدایتیں ہیں ان کو ہدایت عطا فرما, جو ہدایت پر ہیں ان کو استقامت عطا فرما, جو استقامت پر ہیں ان کے آگے اور خیر اور آفریت کا موقع فرما. الہ العالمین ہمیں نفس کے, شیطان کے, حاسدین کے, کفار کے شر سے محفوظ فرما. الہ العالمین تیرے بندے یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے, ہماری بہنیں, ہمارے بچے یا اللہ فلسطین میں پریشان ہیں, اللہ تو ان کا مدد کرنا. الہ العالمین ہم بے بس سے کچھ نہیں کر سکتے, تو غیب سے ان کی مدد فرما. اللہ اپنے مخلوق پر رحم فرما, 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 اپنے نبی کی امت پر رحم فرما, اللہ اپنے نبی کی امت پر رحم فرما, اللہ اپنے نبی کی امت پر رحم فرما. فلسطین کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, زخمیوں کو شفا عطا فرما. جو تیرے راستے میں لڑ رہے ہیں مجاہدین اسلام, پوری امت کا جو ہے فرض ادا کر رہے ہیں, اپنا تو ان کو اپنی رحمت سے جو ہے طاقت و ہمت عطا فرما. الہ العالمین امت مسلمہ کے ان منافق حکمرانوں سے جو ہے اس امت کی جان چھڑوا, ایسے غیور اور غیرتمند حکمران عطا کر کے جو تیری امت کا خیال رکھنے والے ہو. اللہ ان کی مدد فرما, اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما. الہ العالمین ہم تو اس سے درخواست کرتے ہیں, اپنے دامن اٹھا کر تو اس سے درخواست کرتے ہیں, تو ہم سب سے راضی ہو جا, اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. الہ العالمین جو ایمان و توحید کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرما. جو زندہ ہے ان کی زندگی میں خیر برکت اور عافیت عطا فرما, آنے والی نسلوں میں خیر برکت اور عافیت عطا فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما, الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ تیرے بندے, تیری بندی, تیری عبادت کے لیے تیرے گھر میں آئے ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما, اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. الہ العالمین اپنے غلاموں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر رحم فرما, اللہ ہمارے ہاتھوں پر رحم فرما, ہمیں معاف فرما, ہمیں اسلام پر زندہ رکھ, ایمان پر خاتمہ فرما, اور روز محشر اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما. الہ العالمین ہم جنت الفردوس میں تیرے نبی کا پڑوس مانگتے ہیں, اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما, اللہ اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما. الہ العالمین اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. مولانا خالد ضیاء صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آ کر اس محفل کو رونق بخشی, اور آپ کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب الحمدللہ ہم حافظ فصیح الدین صاحب جنہوں نے یہاں پہ قرآن سنایا ہے تو ان کے لیے کچھ انعامات رکھے ہیں. تو یہ حافظ صاحب فصیح الدین صاحب, یہ دو ہیں, دو فصیح الدین صاحب, ابھی شیخ صاحب کی یہ آپ نے یہ ان کو آپ نے دینا ہے, یہ آپ نے ان کو دینا ہے.
لیکن ہم تو آپ کو آگے ملے. اب دوسرا شیخ خالد ضیاء صاحب حفظ اللہ تعالی ان کے لیے ہے اور میں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. قاری سیف الرحمان صاحب امام مسجد حاضہ اور مدرسے میں خدمت کرنے والے ماشاءاللہ قاری سیف الرحمان صاحب. شیخ یہ آپ ان کو آپ نائب فرمائیں. حاجی تو ماشاءاللہ اس مسجد کی رونق اور زینت قاری عبد الجبار صاحب حفظ اللہ تعالی وہ اپنا نام انہوں نے بڑی محنت کی ہے. جزاک اللہ. جی جی جی. اور ماشاءاللہ اس مسجد کی صفائی کرنے والے اور ماشاءاللہ بہت ہی عظیم انسان محمد یوسف صاحب, یوسف اوان صاحب. یوسف بھائی آپ تشریف لائیں. ان کا جی یہاں سے یہ یوسف صاحب شیخ صاحب یہ یوسف صاحب. اچھا غلام نبی خان صاحب یہ آپ نے ان کو دینا ہے. غلام نبی خان صاحب. اب ماشاءاللہ ہماری مسجد کے عظیم اور پرانے نمازی شیخ فیصل صاحب اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. یہ ماشاءاللہ مسجد کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ جزاک. یہ میرا اپنا ہے شیخ صاحب. آپ مجھے جی جی آپ رکھ لیجیے. آپ رکھ لیجیے. جزاک. شکریہ.